حال ہی میں انڈیا نے امریکہ سے ڈرون خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ ان ڈرونز کے ذریعے نہ صرف ٹارگٹ کی جاسوسی کی جا سکتی ہے بلکہ انہیں تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنگی ڈرونز کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے اور پاکستان اس ریس میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے پاس زیادہ ڈرون ہیں یا انڈیا کے پاس؟ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، انڈیا اور پاکستان دونوں ہی اپنے اسلحہ خانوں میں عسکری ڈرونز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دونوں کی جانب سے نہ صرف کئی غیر ملکی ڈرونز خریدے گئے ہیں بلکہ خود بھی اس ٹیکنالوجی کو تیار کیا گیا ہے جو بنا پائلٹ کے دشمن پر نگرانی، جاسوسی یا اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایشیا کی 3 پڑوسی اور جوہری طاقتوں پاکستان، انڈیا اور چین کی طرف سے اپنی جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے بنا پائلٹ اڑان بھرنے والے ڈرونز کے استعمال میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ افواج میں وسیع پیمانے پر ڈرونز کی شمولیت نے جنوبی ایشیا میں جنگ کا طریقہ کار بدل دیا ہے اور آئندہ کسی بھی تنازع یا جھڑپ کی صورت میں ڈرون کا استعمال کہیں زیادہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ماہرین کے مطابق ان تینوں ملکوں میں بڑے پیمانے پر ڈرون کی موجودگی اور ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی اور نگرانی میں ان کا بڑھتا ہوا استعمال مستقبل قریب میں ٹکراؤ اور کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز انتہائی اونچائی پر دیر تک پرواز کرنے اور ریڈار میں آئے بغیر زمین پر فوج کی سرگرمیوں، ان کی تعیناتیوں، اہم تنصیبات، نئی تعمیرات اور فوجی ٹھکانوں وغیرہ کی مؤثر نگرانی اور مخصوص ہدف کو تباہ کرنے میں زبردست مہارت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، دفاعی ماہرین کے مطابق ایک فوجی ڈرون 3 بنیادی کام کر سکتا ہے: نگرانی کرنا اور حریف کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، جاسوسی کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ دوسری طرف اسلحہ یا فوجی کہاں تعینات ہیں، یا ہدف کی نشاندہی اور اسے تباہ کرنا۔ کہیں ڈرونز یہ تینوں کام کرتے ہیں مگر بعض کی صلاحیت محدود ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم ڈرونز کے لحاظ سے انڈیا اور پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کا موازنہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حریف ممالک نے ماضی قریب کے دوران اس میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، دفاعی امور کے تجزیہ کار رائل بیدی کے مطابق پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ڈرونز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کو اندازہ ہے کہ آئندہ 2-4 برس میں اس کے پاس تقریباً 5000 ڈرونز ہوں گے۔ ان کے مطابق ویسے تو پاکستان کے پاس انڈیا سے کم ڈرون ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس موجودہ ڈرونز میں مختلف صلاحیتیں ہیں اور یہ 10 سے 11 مختلف ساخت کے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم انڈیا کی مثال لیں تو اس نے رواں سال اکتوبر کے دوران امریکہ سے $3.5 ارب مالیت کے 31 پریڈیٹر ڈرونز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ $500 ملین کے ان کے ڈرونز کے ذریعے ہدف کو تباہ کرنے میں استعمال ہونے والے بم اور لیزر گائیڈڈ میزائل بھی خریدے جائیں گے۔ امریکہ کے یہ پریڈیٹر ڈرونز انتہائی مہنگے ہیں۔ انڈین کرنسی میں ایک ڈرون کی قیمت تقریباً 950 کروڑ روپے ہے۔ 31 میں سے 15 ڈرونز انڈین بحریہ میں شامل کیے جائیں گے اور باقی 16 بحری فوج اور فضائیہ میں برابر تقسیم ہوں گے۔ ناظرین کرام، پریڈیٹر ڈرونز دنیا کے سب سے کامیاب اور خطرناک ڈرونز تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال افغانستان، عراق، سیریا اور کہیں دیگر ملکوں کے ٹھکانوں اور اہداف کو تباہ کرنے میں کیا گیا تھا۔ انڈیا اس سے پہلے اسرائیل کے ہیرون خرید چکا ہے اور اسرائیل ایروسپیس ایجنسی سے لائسنس کے تحت وہ اب یہ ڈرون خود انڈیا میں بنا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مئی 2020 میں لداخ خطے میں چین کے ساتھ سرحدی ٹکراؤ کے بعد ڈرون اور UAVs کی اہمیت انڈیا میں بہت بڑھ گئی ہے۔ اس وقت انڈیا میں بحریہ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ بحر ہند میں چینی بحریہ اور انڈین بحریہ کے جہاز سرگرم ہیں اور انڈیا کی توجہ اس خطے پر کافی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، مبصرین کی رائے میں امریکہ بھی انڈیا سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس خطے میں چینی بحریہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار رائل بیدی کے مطابق
पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन्स दरामद करता है, जबकि इसने जर्मनी और इटली से भी ड्रोन खरीदे हैं। पाकिस्तान ने ब्राक और शहपर जैसे बाज ड्रोन्स खुद भी बनाए हैं। पाकिस्तान के पास तुर्क साख्ता जदीद ब्राक्टर ड्रोन्स TB2 और इकंजी है, जबकि इसने चीन से विंग लॉन्ग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन्स भी हासिल किए हैं। नाज़रीन कराम, अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।